الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رب کریم اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جو رحمان نے الرحمن علم القرآن، قرآن کو سکھایا، خلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور بیان و نصیحت سکھایا۔ رب کریم اس جگہ پر اپنے تعلیم کو قرآن و حدیث کی جو علم ہے اس کو زیادہ ترجیح دینے کے لیے یہاں پر مفسرین کے نام یہ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنا، علم سیکھنا کتنا ضروری ہے، جو رب کریم اس میں اس انداز سے بول رہے جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ حالانکہ ترتیب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ خلق الانسان علم القرآن، اس لیے کہ انسان پہلے آئے ہیں اور قرآن بعد میں آئے ہیں، لیکن قرآن کو رب کریم نے مقدم کیا، پہلے ذکر کیا۔ قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کی جو بات ہے وہ تعلیم کی بات پہلے لائے اور انسان کی پیدائش وہ بعد میں لائے۔ جو مفسر کرام اس ترتیب سے، اس انداز سے دیکھ کر یہ بولنا چاہتے ہیں جو رب کریم قرآن کی تعلیم کو مقدم بول کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کے لوگوں کو جو میں نے انسان جو پیدا کیا ہے وہ قرآن کی تعلیم کے لیے پیدا کیا، وہ قرآن کے تعلیم سیکھنے اور قرآن کے تعلیم پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ رب کریم اس لیے علم القرآن کو پہلے لائے، خلق الانسان بعد میں لائے۔ در حقیقت انسان سے پہلے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی ہے تو وہ بعد میں، انسان بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آ رہے ہیں، انسان کی پیدائش پہلے، تو خلق الانسان یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور علم القرآن بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن علم القرآن پہلے، خلق الانسان بعد میں۔ اگرچہ انسان پہلے آئے ہیں لیکن انسان کے ذکر بعد میں لائے، اگر قرآن بعد میں آئے ہیں لیکن قرآن کے ذکر مقدم پہلے اس لیے لائے ہیں تاکہ انسان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں رب کریم جو تم کو جو میں نے پیدا کیا ہے وہ اس لیے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تم کو پیدائش کرنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ تو رب کریم اس کو یہ سمجھانے کے لیے قرآن کی تعلیم کو مقدم لائیں جو تم کو پیدا کرنے کا مقصد ہی میرا قرآن کو سیکھو اور قرآن پر عمل کرو۔ اس آیت کو، اس ترتیب کو ہم اور دوسری آیت سے ہم زیادہ سمجھتے ہیں تو رب کریم نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو جن اور انسان کو رب کریم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے ہی کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کریں گے تو عبادت کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد شریف پڑھتے ہیں اور سورہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ اگر قرآن کی تعلیم نہ ہو تو کس انداز سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اگر غلط پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اسلام لانے کے بعد سب سے افضل عمل وہ نماز ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایک تو قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت اور اس کے حکم پر بھی عمل کرنا ہے، تو یہ علم بہت ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص، سب سے خیر شخص، سب سے افضل شخص
وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہم تو دیکھتے ہیں جس کے پاس مالدار ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، بلڈنگ ہے، اسی روم ہے، اس کو ہم بہت افضل سمجھتے ہیں، لوگوں میں اس کو معزز لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ انسان افضل ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھے، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، وہ سب سے افضل انسان وہ ہے۔ کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے اندر ایک غلطی یہ ہے جو قرآن سے دور ہے۔ مثل کے طور پر جو ہمارے جو بھائی ماسٹر ہے، انجینئر ہے، اور دوسرے کام میں، بزنس میں، تجارت میں لگے ہوئے ہیں، تو جو عالم و حفظ سے دور ہے، تو ان کو عالم حافظ اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے، کوئی بنے تو وہ خیر ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی انسان عالم حافظ نہ بنے تو وہ قرآن سے اتنا دور نہ رہے جو قرآن دیکھ دیکھ کر بھی پڑھ نہیں پا رہے۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ اگر کوئی ماسٹر بھائی ہے، ناراض مت ہے میری اس بات سے، جو کمی ہے میں کمی بتا رہا ہوں، کوئی اسکول میں پڑھے ہے تو وہ قرآن سے اتنے دور ہے، وہ سمجھتے قرآن پڑھنا میرے لیے حرام ہے۔ نہیں، تم انجینئر بنو، ماسٹر بنو، انگلش میں، بنگلہ میں ماہر بن جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن چلنے کے لیے قرآن کم سے کم دیکھ دیکھ کے تم پڑھ سکو، اور اللہ تعالیٰ سے نص تک یاد کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ نماز میں پڑھنا ہے اور پورے قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھو۔ اور میرے جیسے بھائی جو مدرسہ میں جو پڑھ کر عالم و حافظ بنے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں جو ہمارے بھی ایک غلطی ہے، کوئی اگر عالم بنے، وہ حافظ بنے اور بنگلہ و انگلش سے اتنی دور رہتے ہیں جو کوئی فضل عمل بھی پڑھ نہیں پاتے، اپنا کوئی درخواست نکل نہیں پاتے، تو یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ جو تم حافظ بنو، عالم بنو، اس کا مطلب یہ نہیں جب بنگلہ انگلش سے ایک دم ایسے محروم، جو چلنے کا جو راستے وہ بھی محروم، تو کم سے کم کوئی بھی ایک چیز میں ماہر بن جاؤ ٹھیک، لیکن دوسری طرف ایک دم گمراہ مت رہو، چلنے کے اعتبار سے بھی کچھ سیکھو۔ یہ بھی ہماری کمی ہے۔ جو ہم عربی جب پڑھتے ہیں تو بنگلہ انگلش ہم حرام سمجھتے ہیں پڑھنا، نہیں، وہ بھی پڑھنا ہے، چلنے کے حد تک وہ بھی ضروری ہے۔ اور جو بنگلہ پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، تو یہ مت نہ سمجھے کہ بس میں جب اسکول میں پڑھتا ہوں میرے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہیں، ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، چاہے بھی کسی بھی لائن میں پڑھے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اتنا علم سیکھنا جتنا چلنا، جس انداز سے چلنے سے اللہ ملے، وہ رسول ملے، اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اتنا علم سیکھنا فرض ہے جتنے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ بس نماز کے لیے مثال کے طور پر آپ بزنس کریں گے تو بزنس کرنے سے پہلے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کس انداز سے قرآن حدیث بول رہے ہیں بزنس کرنے کا، اس انداز سے آپ کو بزنس کرنا پڑے گا، تو اس میں خیر ہے، اس میں اللہ مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گا۔ لیکن ہم اس میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہیں، یہ کیوں بولتے ہیں؟ تو ہم علم نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم علم جو سیکھتے ہیں اس کا اصل نیت کیا ہوتا ہے، جو ہمیں معلوم نہیں اللہ و رسول کو کس انداز سے ہم راضی کریں گے، ہم اس علم کو سیکھیں گے اور اس علم کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس انداز سے چلنے سے، بولنے سے، عمل کرنے سے اللہ و رسول راضی ہوں گے۔ بس اس علم پر عمل کر کے ہم اللہ و رسول کو ہم راضی کریں گے، یہ ہماری نیت ہونا چاہیے، تو اسی کو علم کہتے ہیں۔ اور یہ نیت نہ ہو تو پھر وہ جانکاری ہے، اور جانکاری کے اوپر وعدہ نہیں ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں کہ علم پر عمل ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، تو یہ علم سیکھتے ہیں علماء اللہ کے نبی کے وارث بنتے ہیں۔ تو ہر ایک تو عالم و حافظ نہیں بن پا رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو حافظ و قاری مولانا مفتی نہیں ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو وہ قرآن سے اتنے دور ہے جو دیکھ دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارے ہر امت کے دل میں سورہ یاسین زبان یاد ہونی چاہیے، ہم دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہے تو پھر زبان یاد کیسے کریں گے؟ ہم نماز پڑھتے ایک دو سورہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے،
کہ بھائی ہماری غلطی ہے، ہم ماسٹر بنے، انجینئر بنے وہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی بنانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تم جو اپنے بچوں کو انگلش اور بنگلہ جو ٹیوشن رکھ دیے ہیں، تم قرآن کا بھی ایک ٹیوشن رکھ دو، اس میں بھی 1 گھنٹہ لگاؤ۔ دیکھو بھائی، میرے جو ذہن ہے، آپ کو جو ذہن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہن ہم دنیا کی کتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے اس کو ہم اتنے پیچھے رکھ دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہن اس میں نہیں لگاتے۔ یہ ہمارے بھائی ناشکری کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کم سے کم قرآن دیکھ کر بھی سیکھیں، اور اس کا جو معنی کیا بول رہے ہیں، جو عالم حفاظ و عالم و مفتی لوگ جو بیان کے ذریعے بولتے ہیں، جمعہ کے بیان میں بولتے ہیں، تو وہ اس پر عمل ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جو بولتے ہیں اس کے لیے بھی، جو سنتے ہیں اس کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا جائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگ جو لوگ جانتے نہیں ہیں وہ جاننے والوں سے جان لے، پوچھ پر عمل کرے، جان کر عمل کرے۔ ایسے نہیں اپنے طرف سے بس قیاس کر لیا، یہ کام ایسا ہونا چاہیے بس ایسا کر لو، نہیں۔ ہم جب نہیں جانتے ہیں، ہم عالم نہیں، تو عالم سے ایک رابطہ ہونا چاہیے، ان سے ایک موبائل نمبر رکھنا چاہیے، ایک مفتی کا موبائل نمبر رکھنا چاہیے۔ ہم تو عالم نہیں ہیں، لیکن ہمارا ہر کام شریعت مطابق ہو، اس کے لیے کسی ایک مفتی یا کسی ایک عالم کا رابطہ رکھنا چاہیے۔ اور مجھے اور سب لوگوں کو اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے، کم سے کم الحمد شریف علم طرح سے ناز تک زبانیت کریں، اور مکمل قرآن اور علم طرح سے ناز تک صحیح سے پڑھنے کا جو ہم ترتیب بنیں گے، تو اتنا سیکھنے کے بعد پورا قرآن ہی ہم پڑھ پائیں گے الحمدللہ۔ تو قرآن کم سے کم دیکھ کے پڑھے، اور کچھ سورہ یاد کرے، یہ تو ضروری ہے، مکمل حافظ نہیں بنے، کم سے کم اتنا تو ضروری ہے۔ لیکن ہم بہت سارے مسلمان بھائی ہم لوگ ایسے ہیں، اللہ کی نعمت کھاتے ہیں، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے، ہاں جتنا علم سیکھنا فرض ہے، لیکن اتنا بھی ہم نہیں کرتے، یہ ہماری کمی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں پر و حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔